بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا جو کوشچن ہے وہ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ہے۔ کلاسیکل شاعری آپ کا تیسرا حصہ جو ہے اس میں کوشچن پوچھا جاتا ہے ذوق کے بارے میں یا انیس کے بارے میں اور نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ تو تھرڈ حصے میں سے میں نے اس میں سے کوئی نہیں کروایا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ جو تھا وہ یہی ہے نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ نذیر کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کا جائزہ، موضوعات کا تنوع اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور ان کی نظم نگاری کا جائزہ لیں گے۔ کوشچنز کا ایک ہی آنسر ہوگا جو میں بھی آپ کو کروانے جا رہی ہوں۔ انٹرو کے بارے میں دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے نذیر کے موضوعات کا تنوع۔ نذیر کی شاعری میں کس طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں یا تنوع پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے پہلے ہم نذیر کی فطرت کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کی فطرت میں کیا کیا ہے۔ دل کا گدا، راز زندگی سے واقفیت، رواداری، یہ آپ کی ہیڈنگز ہوں گی۔ نذیر کی ہمدردیاں، رافت اور مزاح، لطیف، شاعری میں درد، تخیل اور تجربہ۔ نذیر کے اندر ایک کامیاب ڈرامہ نویس کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک کامیاب ڈرامہ نگار کی خوبیاں کون سی ہیں؟ کردار نگاری، بات واقفیت، تصویریت اور بت تراشی جاتی ہیں۔ نذیر کی فنی خصوصیات میں آئیں گے ذخیرہ الفاظ، انداز بیان، مقامی رنگ، موسموں کی عکاسی اور طبقاتی شعور۔ اس میں خود جو ہیں وہ تلاش کر کے کوڈ کی گئی ہیں، حقیقت نگار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی بلا شبہ ایک زبردست شاعر ہیں، مگر افسوس انہوں نے ایک ایسا زمانہ پایا جبکہ ان کی عوامی شاعری کی جگہ لوگ غزل کی بول بلیوں میں گم ہو گئے تھے۔ نذیر نے جس بے باکی اور دلیری سے اس دور کی زندگی کے مسائل کو بے نقاب کیا، شاید لوگوں میں اس زندگی کے آشوب سے آنکھیں ملانے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ ایک زمانے تک ان کی شاعری کو پست سمجھا جاتا رہا، مگر 20ویں صدی کو عوامی تحریکوں نے نذیر کو پھر سے زندہ کیا، ان کا مقام اور مرتبہ تاریخی ادب کے اوراق میں متعین کیا۔ نذیر کی اکثر نظموں میں زندہ دلی کا بے پایا جذبہ ملتا ہے، مگر ایسی نظموں کی بھی کمی نہ ہے جس میں موت، فنا، بے ثبات، ناپائیداری کا الم انگیز احساس ان کے جذبات حیات پر غالب آ جاتا ہے۔ ممکن ہو کہ لیکن یہی تضاد خود ہندوستانی معاشرے میں بھی موجود تھا، اور شاید ہمیشہ سے موجود رہا ہو۔ یہاں شادی اور غم پہلو بہ پہلو ملتے ہیں۔ نذیر کے عہد میں بھی اگر کہیں سے ایک تاریخ فضا میں روشنی میسر آ جاتی تھی تو عوام اسے ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ خوشی مسرت کے یہ ہماگیر موقع ہندوستان کی مختلف موسمی اور مذہبی تہوار تھے، ان کو عوام بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ وہ لوگ چند لمحوں کے لیے گرد و پیش کے جو سارے غم اور دکھ تھے وہ بھول جایا کرتے تھے۔ نذیر نے بھی ان عوامی تہواروں کو خواہ وہ ہندوؤں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں اسی رنگ میں رنگ لیا، اور معاشرتی زندگی کے اس نشاط انگیز پہلو کی عکاسی کرتے ہوئے بھی عوام کی بہت سی حالتوں کو بیان کیا۔ نذیر ہندوستانی معاشرے کے ایک ایسے رکن تھے جنہوں نے عام اجتماع انسانی میں گھل مل کر بھی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ نذیر کی شاعری اور ان کی زندگی کا کینوس خاصا وسیع ہے۔ نذیر کا موضوع سیاست کم ہے اور انسان اور اس کی معاشرت زیادہ ہے۔ اس نے عام انسانوں میں رہ کر ان کی ذہنی کیفیتوں اور جذباتی حالتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو باتوں باتوں میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ زبان بھی عام بول چال ہی کی استعمال کی ہے۔ اس لیے احتشام حسین تنقیدی جائزہ میں یوں لکھتے ہیں: نذیر نے دربار سے علیحدہ ہو کر عوام سے رشتہ جوڑا، ان سے پہلے یا ان کے بعد اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ کے موضوعات کا تنوع: نذیر نے شاعری کے لیے تنوع موضوعات کا انتخاب کیا۔ ان کی شاعری کی رنگا رنگ وہ کلموں موضوعات کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ وہ بحروں کے انتخاب موضوعات کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر عوامی موضوع پر نظم لکھی ہے، مثلاً شہر اشوب، سیاسی کوائف، معاشیات، مفلسی، طبقاتی شعور، اخلاقیات،
پند و موزمت مقافات عمل کا تصور، فنا، بے ثباتی، صبر و شکر کی تلقین، مذہبی رواداری۔ نظیر کے عنوانات میں عوامی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی نظموں کے عنوانات ملاحظہ کیجیے: شب برات، دیوالی، ہولی، جاڑا، برسات کی بہاریں، بسنت، آٹا دال، روٹی، کوڑی، پیسہ، روپیہ، ریچھ کا بچہ وغیرہ۔ مذہبی رواداری نظیر کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ ہندوؤں کے تہواروں کا ذکر اسی جوش و خروش سے کرتے ہیں جس طرح وہ مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کا کرتے ہیں۔ وہ شری کرشن پر بھی نظم لکھتے ہیں اور گرو گنج بخش پر بھی نظم لکھتے ہیں۔ نظیر کی ہماگیری اس کے مطالعہ حیات کے تنوع میں پوشیدہ ہے۔ وہ مختلف زاویوں سے زندگی انسانیت کا مشاہدہ کرتا ہے اور مشاہدے کو پیش کرتا ہے۔ کبھی نظیر میں تضاد اس وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف جذبات و کیفیات کی ترجمانی غیر جانبداری کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر نظیر کی فطرت کا تجزیہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل عناصر اس میں پائے جاتے ہیں: دل کا گدا۔ نظیر ایک گداز دل کا مالک تھا۔ وہ انسانی کمزوریوں اور حماقتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، پھر بھی وہ انسانیت سے محبت رکھتا ہے۔ انسانی شان و شوکت کی فنا کا رازدان تھا۔ وہ زندگی کی بخششوں اور ناانصافیوں سے آشنا تھا۔ راز زندگی سے واقفیت۔ نظیر ایک حقیقت آگاہ شاعر تھے۔ زندگی اس سے سرکوشاں کرتی تھی اور وہ مال حیات کو جانتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ زندگی کا لطف زندگی کو آزادانہ، ہمدردانہ برتنے میں پوشیدہ ہے۔ رواداری کا دل گداز اور اس کی حقیقت آگاہی سے رواداری اور محبت سکھاتی تھی۔ اس کی رواداری اتنی وسیع تھی کہ وہ انسانی غلطیوں پر بھی مسکراتا ہے اور چشم پوشی کر لیتا ہے۔ نظیر کی ہمدردیاں بہت وسیع تھیں۔ غریب، امیر، زاہد، ورن، تاجر، حاکم، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، انسان، حیوان، ہندو، مسلمان، سبھی اس کے دل میں جگہ رکھتے تھے۔ اس نے اپنی وسیع ہمدردیوں کو اپنے آرٹ میں کامیابی کے ساتھ منعکس بھی کیا۔ ہیڈنگ ہے: خندہ پیشانی اور صبر۔ عارف شاعر غم روزگار کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے اور المناک انجام حیات کو سمجھتے ہوئے بھی دنیا کے چمن سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ جیون کے اونچ نیچ اور فنا بقا کو جانتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ جو فکر میں پردے میں ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ رواداری میں ایک شعر کا آپ کوٹ کریں گے: جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈب کو کرنی ہے۔ بہت مزاح، لطیف، اور نظیر کی طبیعت میں ظرافت کا مادہ بہت نمایاں تھا۔ اس ظرافت کا اثر اس کے فن میں بھی نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ شعر کوٹ کر سکتے ہیں: دل میں کسی کے ہرگز نے شرم نے حیا ہے، آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے، پہنے پھرے تو کیا ہے ننگے پھرے تو کیا ہے، یا یوں بھی واہ واہ ہے اور دوں بھی واہ واہ ہے۔ ظرافت کے بارے میں اگر آپ اور لکھنا چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو ریڈ کر کے اس میں لکھ لیجئے گا۔ حوالے سے آپ کی ایک ہیڈنگ ہوگی: نظیر کی شاعری میں درد۔ تو اس کے بارے میں آپ 2 لائنز لکھیں گے: نظیر کی شاعری میں درد یوں بھی ہر جگہ نظر آتا ہے، مگر بنجارہ نامہ، آل انسان اور ہنس بہت ہی پرسوز نوا کی حامل ہیں۔ یہ ان کی نظمیں ہیں۔ نظیر میں تخیل اور تجربہ، ٹھیک ہے، تخیل اور تجربہ، یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نظیر میں تخیل اور تجربہ بہت کافی نظر آتا ہے۔ ہماگیر تخیل اور وسیع تجربے نے نظیر کے فن کو وہ شے بنا دی جو وہ ہے۔ تخیل کے ساتھ وسیع تجربے کی آمیزش نے نظیر میں بے جا جذبات پیدا نہیں ہونے دی۔ نظیر کے فن میں جذبے کا اظہار بہت ہی لطیف اور متوازن طور پر ہوتا ہے۔ اس کے جذبات میں جنونی سماعانی کہیں نظر نہیں آتی۔ نظیر کی نواؤں سے سما کا تخیل بھی پرواز کرنے لگتا ہے، اس کا دل بھی دھڑکتا ہے، مگر اس دھڑکن میں اختلاج کی کیفیت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ نظیر ایک رومانوی شاعر ہے، مگر رومانیت کی بدعتالیوں سے بری ہے۔ تخیل اور جذبے کی بیداری
وسعت اور روح کے افق کا پھیلاؤ رومانیت کی خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں سے نظیر اپنی وسعت قلبی، دل گداز دل، وسیع ہمدردی، ظرافت کے سبب محفوظ رہا۔ نظیر میں شخصیت ضرور نمایاں ہے مگر اس میں بیجا انفرادیت نہیں پائی جاتی۔ نظیر کے فن کے مطالعے سے ایک اور اہم صلاحیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے اندر ایک کامیاب ڈرامہ نویس کی خوبیاں بھی موجود ہیں۔ زندگی کے وسیع واقفیت اور دوسری مذکورہ بلاخصوصیات کے علاوہ نظیر میں مندرجہ ذیل باتیں ایسی ہیں جو ایک ہوش مند ڈرامہ نگار میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پہرا لکھنے کے بعد آپ ان کے پوائنٹس دے سکتے ہیں الف ب پہ۔ اگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کریں، میں تو یہ کہوں گی ان کو ڈیفائن نہیں کریں، ویسے بس لکھ دیں کہ ان میں ایک ڈرامہ نویس کی کون کون سی خوبیاں ہیں۔ کردار نگاری، نظیر جذبات و کیفیات کی ترجمانی نہایت کامیابی سے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے نظیر الفاظ کے ذریعے تصویریت اور بت تراشی کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگار کی طرح اشیاء کی وسیع واقفیت۔ نظیر کی فنی خصوصیات، نظیر کا مشاہدہ گہرا تھا، اس لیے وہ اپنی نظموں میں اپنے مشاہدات تجربات سے کام لیا کرتے تھے۔ ان نظموں میں نظیر کی جزئیات کی عکاسی تفصیل اور حقیقت نگاری سے کی ہے۔ وہ اتنے بڑے حقیقت نگار تھے کہ وہ فحش گوئی سے بھی اپنا دامن نہ بچا سکا اور اس کی حقیقت نگاری کی وجہ سے اسے بڑا شاعر ماننے سے انکار کیا گیا۔ قدیم تذکرہ نویس اسے اپنے تذکروں میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں مولانا حالی، شبلی، حکیم قدرت اللہ وغیرہ بھی نظیر کی شاعری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نظیر کے کلام کو سراہنے والا ایک انگریز ڈاکٹر فیلن تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور عالمی کتاب ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں نظیر کے فن پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وہ لکھتے ہیں، صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب مطابق سچی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے اہل وطن اسے شاعر ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ شاعری ان کے نزدیک محض گال، بلبل، عشق و عاشقی، فلسفہ، تصوف کا نام ہے، جبکہ نظیر کی شاعری کا موضوع عوامی چیزوں کو بنایا ہے۔ انہوں نے ایسے موضوعات پر شاعری کی جس پر اہل ذوق ناک بول چڑھاتے ہیں، یعنی آٹا دال، مکھی، مچھر، ریچھ کا بچہ، میلے ٹھیلے، برسات کی بہاریں، ہولی، دیوالی، بیساکھی، بسنت وغیرہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے اپنے زمانے کی عوامی تصویروں کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا۔ ذخیرہ الفاظ، نظیر اکبر آبادی کے کلام میں ہمیں اردو الفاظ کا ایک متعدد ذخیرہ ملتا ہے۔ نظیر کے حیرت انگیز ذخیرہ الفاظ کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھی اور ہمدرد تھے۔ وہ غریبوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے تھے، وہ میلوں میں جانے کے شوقین تھے، وہ تیرتھوں، پاٹھشالوں، مندروں، مسجدوں، مزاروں پر جاتے تھے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں، الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نظیر اپنی نظموں کے لیے الفاظ وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اردو زبان کو الفاظ کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انداز بیان، نظیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر تھے، اس لیے ان کا انداز بیان بھی عوامی ہے۔ وہ سادگی، سلاست کے قائل تھے۔ انہوں نے ناسخ کی طرح زبان کی خدمت نہیں کی کیونکہ وہ الفاظ کی تراش خراش کے قائل نہ تھے۔ عوامی لب و لہجہ ان کے کلام میں بے کم و کاست نظر آتا ہے۔ وہ کسی بھی لفظ کو صوفیانہ متبذل نہیں سمجھتے، وہ عوامی الفاظ کو جوں کا توں استعمال کر جاتے ہیں۔ اس لیے فصاحت، بلاغت کے معیار جو علم بیان اور علم بدیع میں لکھے گئے ہیں وہ ان سے ماوراء ہیں، اور وہ ایک واقعہ نگار ہیں۔ وہ واقعہ جسے انہوں نے دیکھا، اسے نظم کر دیا۔ اس لیے ان کی حقیقت نگاری بعض شرفاء کو کھٹکتی ہے۔ مقامی رنگ، نظیر کی سب سے اہم خصوصیت ان کا مقامی رنگ ہے۔ وہ ایک روادار آدمی تھے، اس کے لیے ان کی نظموں میں ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندگی موجود ہے۔ وہ شب برات کا تذکرہ کرتے ہیں،
تو آتش بازی، پٹاخے، پھلجھڑیاں، انار اور ہوائیاں نظر آتی ہیں، اور دیوالی پر چراغاں اور آتش بازی کے تمام لوازمات نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام میں عوامی تہوار کثرت سے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جہاں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں۔ اور جو آپ کو ایزی لگیں، آسان لگیں ان کے، وہ آپ اپنے مطابق ان میں کوڈ کیجئے گا۔ آپ کے سامنے بھی ہیں، اگر آپ کی بک میں اس سے ایزی ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ موسموں کی عکاسی۔ نظیر کو ہندوستان کے موسموں سے پیار تھا۔ وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے مقامی موسموں کو نظموں کا عنوان بنایا، مثلاً جاڑا، برسات کی بہاریں۔ نظیر جاڑے کی عکاسی کرتے ہوئے، جو جاڑا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے قریب آ جاتا ہے، یہاں سے آپ 2 سے 3 لائنز کر لیں، 2 کر لیں وہ بھی کافی ہے، یا پھر برسات کی منظر کشی کرتے ہیں تو ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھاڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں۔ طبقاتی شعور میں نذیر اکبر آبادی کو حیرت انگیز طور پر طبقاتی شعور کا احساس تھا۔ اس لیے بعض نقاد انہیں پہلا ترقی پسند شاعر کہتے ہیں، لیکن نذیر کو اس معنی میں ترقی پسند شاعر نہیں کہا جا سکتا جو آج کل مروج ہے، کیونکہ نذیر کے عہد میں اس کا ادراک نہیں تھا۔ انہوں نے زر، کوڑی، روپیہ، آٹا، دال، روٹی، مفلسی، پیسہ، آدمی نامہ جیسی نظمیں لکھیں۔ ان نظموں نے نذیر کے طبقاتی شعور کو اجاگر کیا۔ زبان کی مہارت اور مطالعہ مشاہدہ کے لحاظ سے انشاء کے علاوہ کوئی شاعر نذیر کے مقابلہ نہیں ٹھہرتا۔ ناقدین ادب کی رائے ہے کہ ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے کوئی ان کا ثانی نہیں، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے بلا جھجک پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ ان کی قدر کلامی کا یہ حال ہے کہ اردو، فارسی، عربی، پنجابی، ہندی الفاظ کو بخوبی استعمال میں لاتے ہیں۔ جو الفاظ ان کی شاعری میں استعمال ہوئے وہ نہایت مناسب اور موزوں اور عوامی ہیں۔ مثلاً کبوتر بازی کا ذکر کیا گیا تو کوئی زبان دان تو کیا سمجھے گا، کوئی بڑے سے بڑا کبوتر باز بھی مشکل ہی سے معلوم کر سکے گا کہ نذیر کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ نام، اقسام، کبوتروں کی بما رنگ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نذیر اکبر آبادی انتشاری و خلفشاری دور کے آدمی تھے۔ ملک بھر میں سیاسی سماجی ابتری پھیلی ہوئی تھی، مسلسل جنگ و جدل، قتل و غارت، لوٹ، آتش زنی، قصبوں اور شہروں کی تباہی بربادی، فصلوں کی ویرانی، صنعت و حرفت کی بے قدری، بیکاری، بے روزگاری اور اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کے ہماگیر ہنگامے ان کی نظروں کے سامنے رونما ہوئے، اور اسی سیاسی سماجی پس منظر ہی نے ان کی نظموں کا موضوع بنے۔ نذیر کی شاعری موسیقیت سے ہم آغوش ہے، اور اس کے ہاں داخلی اور خارجی دونوں قسم کی موسیقی پائی جاتی ہے۔ وہ مترنم بہور استعمال کرتا ہے، بے ساختگی کے ذریعے روانی پیدا کرتا ہے۔ اسے الفاظ اور جملوں کے استعمال کا ایک خاص سلیقہ ہے۔ اس کے علاوہ نذیر کی شاعری میں ایک داخلی شعری گداز اور ایک پرکیف اندرونی ترنم پایا جاتا ہے۔ اس کی شاعری زندگی کے زیر و بم پر رقص معلوم ہوتی ہے۔ ہر چند کے نذیر سادہ اور عام فہم زبان کے استعمال کے ساتھ ساتھ قواعد و املاء کی غلطیاں بھی کرتا ہے، اور برجستگی صفائی کے باوجود فن عروض کے برتنے میں خامیوں کی مثالیں بھی پیش کرتا ہے، تاہم اس کی بنیادی موسیقیت اور ترنم میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ الغرض نذیر کی شاعری بہت ہی بلند مقام رکھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کی تہوں میں اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے ہے۔ نذیر کی شاعری کی خصوصیات میں موسیقیت بھی ان کی ایک خوبی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس پہرے کے ساتھ ہم اس کوشچن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ نذیر نے عوام کی عکاسی کی، اس لیے وہ عوامی شاعر ہے۔ اس نے عوام کے ہر رنگ اور ہر پہلو سے دیکھا اور آواز بلند کی، بہت ہی اچھے طریقے سے عوام کی ترجمانی کی۔ اس لیے نذیر اکبر آبادی کے لیے عوامی شاعر کا لقب موزوں ہے، کیونکہ وہ لب و رخسار کی شاعری میں نہیں پڑا بلکہ عوامی مسائل کی ترجمانی کر کے حقیقت کو بیان کیا۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔